کہاں سے ہے؟ کس جگہ سے ہے؟ موضوع درس سے اثبات الوحدانیت للہ تعالی والرد علی الکفار والمشرکین، سورۃ الاسراء، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى: هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة مما أوحينا إليك يا محمد لتأمر به الناس۔ اللہ نے فرمایا کہ جو ہم نے آپ کو اخلاق جمیلہ کی ہدایات دی ہیں اور بری صفتوں سے، صفت رذیلہ سے منع کیا ہے، جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی تاکہ لوگوں کو آپ یہ عمل فرمائیں کہ اچھی صفتیں اختیار کریں اور بری صفتوں سے بچیں۔ فلا تجعل مع اللہ الہا آخر وتلقى في جہنم ملوما مدحورا۔ ای تلومک نفسک ویلومک اللہ والخلق، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ ٹھہرائیں، ورنہ یہ عالم ہوگا کہ تم اپنے نفس پر بھی ملامت کرو گے، اللہ بھی ملامت کریں گے، اللہ کی مخلوق بھی ملامت کریں گے، تو تم ملامت یافتہ اور مدحوراً مبعداً من کل خیر، ہر بھلائی سے دور ہو جاؤ گے۔ وقال ابن عباس وقتادہ مدحوراً معنی مطروداً۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ والمراد من حاضر خطاب الامت بواسطۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت میں جو خطاب ہے دراصل یہ حضور کے واسطے سے امت کو خطاب ہے۔ کیوں؟ فإنہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ معصوم، اللہ کے پیغمبر تو ہر گناہ سے معصوم ہیں، وہ تو صرف شرک سے نہیں بلکہ کبائر اور صغائر سے بھی معصوم ہیں، تو اس لیے کبھی کبھی خطاب جو ہوتا ہے وہ حضور کو ہوتا ہے، لیکن حضور کے واسطے سے مراد امت ہوتی ہے۔ افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما۔ یقول تعالی رادا علی المشرکین الکاذبین الزائمین علیہم لعائن اللہ۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کا رد کرتے ہیں جو جھوٹے ہیں، غلط گمان کرتے ہیں، جن پہ اللہ کی لعنتیں ہوں کہ ان الملائکۃ بنات اللہ، کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فَجَعَلُ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، تو انہوں نے اللہ کے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں عورتیں، میں نعوذ باللہ لڑکیاں بنا ڈالا۔ پہلے تو ان کو مؤنث بنایا، پھر دعویٰ کیا کہ انہم بنات اللہ، کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ثم عبدوہم، اس کے بعد پھر ان کی عبادت بھی کی۔
فی کل من المقامات الثلاثہ خطأ عظیما۔ تو ان نے یہ 3 غلطیاں کی، پہلے تو فرشتوں کو مؤنث بنایا، پھر ان کو اللہ کی بیٹیاں بنایا، پھر ان کے بعد اس کی عبادت بھی کی، تو انہوں نے یہ 3 غلطیاں کی، بڑی غلطیاں۔ فقال تعالیٰ منکرا علیہم، اللہ نے ان کا رد کیا، افاصفاکم ربکم بالبنین اے خصصکم بالذکور، کیا اللہ نے تمہارے لیے لڑکے رکھے، اپنے لیے لڑکیاں چنی ہیں؟ واتخذ من الملائکۃ اناسا اے واختار نفسی علی زعمکم البنات، تمہارے گمان کے مطابق نعوذ باللہ اللہ نے اپنے لیے لڑکیاں رکھی۔ ثم شدد الانکار علیہم، پھر اللہ نے سخت انکار فرمایا کہ انکم لتقولون قولا عظیما، یہ بہت بڑی بہتان باندھ رہے ہو، اے فی زعمکم ان للہ ولدا، کہ اللہ کے لیے اولاد ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ثم جعلکم ولدہ والاناث الذی تعرفون ان یکون لکم فلما قتلتموہن بالوعد فتلک اذن قسمۃ ضیزی، تم نے اللہ کے لیے اولاد بنائی، پھر اولاد بھی لڑکیاں بنائیں جن کو تم خود برا سمجھتے ہو، اور کبھی کبھی ان کو زندہ دفن کر دیتے ہو، تو یہ بڑی بری تقسیم ہے کہ اپنے لیے تو لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں۔ وقال تعالی وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے۔ لقد جئتکم شیئا ابدا، تم نے بہت بڑی بات کہہ ڈالی ہے۔ تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض، ہو سکتا ہے کہ تمہاری اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں، زمینیں پھٹ جائیں، پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، تم اللہ کے لیے اولاد کہتے ہو۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ اولاد رکھے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی مخلوق ہے سب اس کے بندے ہیں، غلام ہیں۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، سب کو اللہ نے گن رکھا ہے۔ وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، سب اکیلے اللہ کے دربار میں قیامت میں پیش ہو گئے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ يقول تعالیٰ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی۔ اے صرفنا فیہ من الوعید، وعید بھی بیان کی، کیوں؟ لعلہم یذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ ما فیہ من الحجج والبینات والمواعظ، اللہ کے قرآن میں جو دلائل بیان کی ہے، جو بینات ہیں، جو مواعظ ہیں۔ فَيَنزَجِرُوا وَمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ الشِّرْكِ وَالظُّلْمِ وَالْإِفْكِ، تاکہ اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے بعد تم جو ہے شرک سے اور ظلم سے اور اللہ پہ بہتان لگانے سے باز آ جاؤ۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا وَمَا يَزِيدُهُمُ الظَّالِمِينَ مِنْهُمْ إِلَّا نُفُورًا أَيْ عَنِ الْحَقِّ وَبُعْدًا مِنْهُ، لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں کہ قرآن کے دلائل سننے کے بعد بھی اور زیادہ بھاگتے ہیں۔ اب ایک اور طریقے سے ان کا رد ہے، قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ یقول تعالی قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء المشرکین الزائمین ان للہ شریکا من خلقہ، آپ ان بدبختوں کو کہیں جو گمان کرتے ہیں اللہ کے لیے، العابدین معہ غیرہ، جو اللہ کے ساتھ غیروں کی بھی عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ لیقربہم الیہ زلفا لو کان الامر کما تقولون ان معہ آلہۃ تقرب الیہ وتشفع لدیہ، اگر ایسی بات ہوتی تو پھر تو وہ تمہارے آلے آ جائیں، وہ اللہ کے قریب آتے، تمہاری سفارش بھی کرتے۔ لَكَانَ أُولَٰئِكَ الْمَعْبُودُونَ يَعْبُدُونَهُ وَيَتَقَرَّبُونَ إِلَيْهِ وَيَبْتَغُونَ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَالْقُرْبَةَ، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان آلہہ کی عبادت کریں گے، ان کو وسیلہ بنا کہ اللہ ہم پہ راضی ہوں گے۔ فَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ ذَلِكَ وَلَا يَرْضَاهُ، اللہ ان چیزوں کو، شرک کو اور شرک کے اسباب کو پسند نہیں فرماتے۔
بلکہ اللہ پاک اس کو برا سمجھتے ہیں، انکار فرماتے ہیں۔ وَقَدْ رَحَا عَنْ ذَلِكَ عَلَىٰ أَرْسَلَ جَمِيعَ رُسُلِهِ وَأَنْبِيَائِهِ، اللہ نے ہر پیغمبر کی زبان پہ شرک کی مذمت کی اور توحید کی دعوت دی۔ ثُمَّ نَزَّلَ نَفْسَهُ الْكَرِيمَ، پھر اللہ نے اپنی تنزیہ و پاکی بیان کی، فرمایا سبحانہ وتعالی اما یقولون، پاک ذات ہے اس کی بلند و بالا۔ اے ہؤلاء المشرکون المعتدون الظالمون فی زعمہم ان معہ آلہۃ اخری، مشرک جو کہتے ہیں، جو اپنی جانوں پہ ظلم کر کے اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، انہوں نے ایسی بات کی ہے، علوا کبیرا تعالیا کبیرا، بل هو اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ تو ایک ایسی ذات ہے جو ایک بھی ہے، بے نیاز بھی ہے اور غنی بھی ہے، اور ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ روایات اسرائیلی میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں درد ہوا شدید، تو انہوں نے اللہ کے آگے درخواست کی کہ یا اللہ مجھے یہ تکلیف ہے اور میں انسان ہوں، عاجز ہوں، میری برداشت سے باہر ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ ایسا کرو کہ فلاں جنگل میں جاؤ، فلاں بوٹی ہے، اس کی شکل یہ ہے، اس بوٹی کو توڑ کے اس کے پتے دھو کے اس سے 2-3 پتے کھا لو۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، تلاش کیا، وہ بوٹی مل گئی، آپ نے پتے کھائے، فوراً ٹھیک ہو گئے۔ اب کچھ عرصے کے بعد اللہ کی اشارہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو پھر پیٹ میں درد ہوا، تو آپ سیدھے اس جنگل میں گئے، وہاں سے جا کے وہی بوٹی الحمدللہ لے لی، پہچان لی، اس کو کھایا، لیکن درد بڑھ گیا۔ انہوں نے اللہ کو درخواست کی کہ اللہ یہی بوٹی تو ہے جس کو کھانے سے مجھے شفا مل گئی، اب میں نے کھایا تو تکلیف زیادہ ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ پہلے تم میری طرف رجوع کیا تھا، میں نے حکم دیا تھا کہ وہ بوٹی کھا لو، تب اس میں شفا پیدا ہوا، اب تم تو سیدھا بوٹی کی طرف چلے گئے، میری طرف تو تم نے رجوع ہی نہیں کیا نا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک آدمی صحیح معنوں میں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، کوئی وظیفے شریفے کچھ بھی کام نہیں آتا۔ اسی طرح عطاء السلمی ایک اللہ کے بہت بڑے اولیاء میں سے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس شہر میں میں تھا وہاں اتنا زور کا قحط پڑ گیا کہ زمینیں بنجر ہو گئیں اور پینے کے پانی جو تھے وہ بھی ملنا مشکل ہو گئے۔ تو میرے پاس آئے، میں نے کہا ٹھیک ہے، سب کٹھے ہو کے باہر نکلتے ہیں اور صلاۃ استسقاء پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نکلے تو راستے میں نے دیکھا کہ قبرستان کے کنارے پر سعدون ایک تھا، اس کو مجنون کہتے تھے، دیوانہ، مجذوب تھا وہ۔ تو اس نے جب سلام کیا عطاء السلمی نے سعدون پر، تو اس نے دیکھا، کہا کیا ہے، کوئی قیامت آ گئی کیا؟ لوگ جو نکل پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، قیامت تو حضرت نہیں آئی، لوگ پیاسے مر رہے ہیں، پانی نہیں ہے، اس لیے نکلے ہیں کہ ہم جا کے دعا کریں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، دعا تم آسمانی دل سے کرو گے یا زمینی دل سے کرو گے؟ وہ تو مجذوب تو پھر مجذوب ہوتے ہیں نا جی۔ تو انہوں نے کہا نہیں حضرت انشاءاللہ ہم آسمانی کے دل سے کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، دل تمہارے زنگ آلود ہو چکے ہیں، ان پہ گناہوں کی میل جم چکی ہے، کھوٹے پیسے اللہ کے ہاں نہیں چلتے، جب تمہاری پونجی کھوٹی ہے تو کیا لینے جا رہے ہو؟ تو حضرت عطاء السلمی بھی خود بہت بڑے ولی تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت ٹھیک ہے ہم کھوٹے ہیں، ہم برے ہیں، ہم گندے ہیں، لیکن بندے تو ہم اسی کے ہیں نا، کہاں جائیں؟ کہتے ہیں ایسے آسمانوں کی طرف دیکھا، وہ کہنے لگا یا رب
بِأَسْمَائِكَ الْمَكْنُونَ وَبِخَزَائِنِكَ الْمَخْزُونَ۔ یا اللہ جو تم نے اپنے نام چھپا رکھے ہیں نا اور خزانے چھپا رکھے ہیں، ان کی وجہ سے میں مانگتا ہوں بارش دے دیں غریبوں کو۔ عطاء السلمی فرماتی ہیں اللہ کی شان ہے کہ ابھی انہوں نے ایسے آنکھیں نیچے نہیں کی کہ بارش آ گئی۔ تو اصل وجہ کیا ہے کہ مانگنے والا سچے دل سے مانگے۔ جب تک ہمارے دلوں کی اصلاح نہیں ہوگی اور کیسے ہوگی، وہ ہوگی اللہ والوں کی صحبت سے۔ ایک میرے جیسا کوئی مولوی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آ گیا، آپ نے فرمایا کہ بھائی کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کے ذکر کیا کرو۔ اس نے کہا حضور ذکر کا قرآن میں حکم ہے، ذکر کا تو اپنا فائدہ ہے، پھر کسی اللہ والے کی کیا ضرورت ہے کہ اس کی صحبت میں بیٹھ کے میں ذکر کروں؟ ذکر تو ذکر ہے نا اللہ کا۔ آپ سمجھ گئے کہ اس کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ فرمایا بھائی تلوار ہو اگر تو کاٹنا تو تلوار کا کام ہے، لیکن جب تک کسی کے ہاتھ میں نہ ہو تلوار خود بخود کاٹ سکتی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ انہوں نے کہا جب تلوار بغیر ہاتھ کے نہیں کاٹ سکتی، انسان بھی بغیر اللہ والے کی صحبت کے ذکر میں اصلاح نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہیں، صالحین کی صحبت میں رہیں۔ اس لیے اب آپ دیکھیں نا جی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سب کو نیک بنائے، سب کو صالح بنائے۔ تبلیغی جماعت والے بیچارے کو علماء تو نہیں ہوتے نا، ان میں عالم تو کوئی خال ہی ہوگا نا بیچارہ، وہ تو سارے راستے سے پکڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، کوئی دکاندار ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، وہ جماعت بن گئی، ایک امیر بن پیا چل پڑے۔ لیکن ان کے ساتھ جو آدمی جاتا ہے نا ذرا چلہ لگا لے، وہ انسان بن جاتا ہے، لباس بھی سنت کے مطابق، کھانا پینا بھی سنت کے مطابق، وہ حرام کے بھی قریب نہیں جاتا، گناہوں کے بھی، وہ کیسے اصلاح ہو جاتی ہے؟ وجہ وہی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کی اصلاح جو ہے وہ جلدی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اتنے بڑے لوگ جو تھے وہ علماء کو فرماتے تھے کہ بھی اب تم نے علم تو پڑھ لیا ہے، تم نے اپنی علم مکمل کر لیا ہے، لیکن کسی اللہ والے کی صحبت میں نہیں رہو گے تو اس علم کا فائدہ شاید کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ بدبخت کیسی باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ میری شان تو اتنا بلند ہے کہ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ يقول تعالیٰ تقدس السماوات السبع والارض من فیہن، کہ آسمان اور زمین اور ان میں جو بھی مخلوق ہے سب اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، سب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی تقدیس و تنزیہ بیان کر رہے ہیں، فرشتے ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ جیسے کہ کسی شاعر نے بھی کہا تھا کہ ہر مرغ و باغ تیری تسبیح ہی پڑھ رہے ہیں، ہر غنچہ کے دہن سے سنتا ہوں نام تیرا۔ تو فرمایا کہ اے من المخلوقات و تعظیم ہو تبجل و تکبر کما یقول ہؤلاء المشرکین و تشہد له بالوحدانیت فی ربوبیتہ و الوہیتہ، یہ سب چیزیں اللہ کی تعظیم بیان کر رہی ہیں، اللہ کی عظمت بیان کر رہی ہیں، اللہ کی وحدانیت پہ، الوہیت پہ، ربوبیت کے ہر چیز دلالت کر رہی ہے۔ فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کما قال تعالی تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا
أن دعوا للرحمن ولدا. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سليمان بن ميمون مؤذن مسجد الرملة حدثنا عروة بن رويم عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى المسجد الأقصى وكان بين المقام وزمزم جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره فطار به حتى بلغ السماوات السبع. آسمانوں پہ آپ گئے. فلما رجع قال سمعت تسبيحا في السماوات العلى ما تسبيحا كثيرا سبحت السماوات العلى من ذهابة مشفقات الذي العلو بما علا سبحان العلی الاعلی سبحانہ وتعالی. آپ نے فرمایا کہ میں نے آسمانوں پہ تسبیحات سنی کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے آگے سب تسبیح بیان کر رہے ہیں. اور ایک دفعہ میرے آقا نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ میں, آپ نے ایسی سر اٹھایا اور فرمایا اتت السماء وحق لها ان تئتا, آسمانوں سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے. اور فرمایا آنی بھی چاہیے کہ جب بوجھ زیادہ پڑتا ہے نا تو لکڑی کا جو پلان ہوتا ہے اس میں آواز پیدا ہوتی ہے. فرمایا کہ ما من موضع قدر شبر, ایک بالش کے برابر بھی آسمانوں میں جگہ نہیں ہے الا وملک قائم او قاعد, مگر کوئی نہ کوئی اللہ کا فرشتہ یا کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے, یسبح للہ, اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَمَا مِن شَيْءٍ مِّنَ الْمَخْلُوقَاتِ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّهِ, ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کریں. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ أَيْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ أَيُّهَا النَّاسُ, لوگو تم نہیں سمجھتے ہو ورنہ تو ہر چیز تسبیح کر رہی ہے. لِأَنَّهَا بِخِلَافِ لُغَاتِكُمْ, چونکہ ہر چیز کی لغت اپنی ہے. وَهَذَا عَامٌ فِي الْحَيْوَانَاتِ وَالْجَمَادَاتِ وَالنَّبَاتَاتِ, ہر چیز, حیوان, جمادات, پتھر, سبزہ. وَهَذَا أَشْهَرُ الْقَوْلَيْنِ كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِي عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو قال كنا نسمع تسبیح الطعام وهو يؤكل, یہ ان کا مقام تھا صحابہ کا. وہ کہتے ہیں کہ ہم کھانا بھی کھا رہے ہوتے تو کھانا جو ہے تسبیح کہہ رہا ہوتا, ہم وہ بھی سن رہے ہوتے. تو یہ ان کی عظمت ہے اور ان کا مقام ہے. وفي حديث أبي ذر النبي أخذ في يده أسياط فسمع لهن تسبيح كحنين النغم. فرماتے ہیں حضرت ابی ذر کے حضور نے کچھ پتھریاں اٹھائیں تو پتھریاں حضور کے ہاتھ میں بھی تسبیح کہہ رہی تھی اور ایسے آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں سی آواز آتی ہے. وَقَذَا فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رضی اللہ عنہم, حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں بھی, حضرت عمر کے ہاتھ میں بھی, حضرت عثمان کے ہاتھ میں بھی وہ تسبیح کہتی رہی. وہ حدیث مشہور فی المسانید, بڑی حدیث مشہور ہے. وقال امام احمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن لہیعۃ قال حدثنا عن انصار معاذ عن ابن انس النبی رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ انه دخل على قوم وهم وقوف على دواب لهم رواحل. حضور گئے, دیکھا کہ قوم کچھ لوگ ہیں کھڑے ہیں, جانور بھی ہیں, ان کی سواریاں بھی ہیں. فقال لهم اركبوا سالمة وادعوا سالمة ولا تتخذوا كراسي حديثكم في الطرق والاسواق. اور میں سلامتی کے ساتھ جاؤ, سلامتی کے ساتھ آؤ, یہ نہیں ہے کہ جانوروں کے بعد بیٹھے رہو, تمہارے لیے کرسی ہے. فربما مركوبة خير من راكبها واكثر من اللائم, ہو سکتا ہے کہ جس پہ تم سوار ہو رہے ہو وہ پتہ نہیں جانور بھی شاید تم سے افضل ہو, وہ تم سے زیادہ ذکر کرنے والا ہو. واللہ اعلم. اللہم اجعلنا من الذاکرین, اللہم اجعلنا من الشاکرین, اللہم اجعلنا برحمتک یا ارحم الراحمین. اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین.